اور آخر میں ایک زبردست تبدیلی زندگی کے 100% گوشوں میں ایک ہمگیر تبدیلی خاتم النبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے صرف عقیدے نہیں بدلے، عبادتوں کے طور طریقے نہیں بدلے، یہ تو بدل ہی گئے. انسان کو سجدہ کرتا تھا، انسان کے سامنے سر جھکاتا تھا. کسی انسان میں کسی طرح کی کوئی بڑائی دیکھی تو اس کے قدموں پہ گر جاتا تھا. کسی طرح کی کوئی بڑائی مذہبی یہ کلچر دنیا پہ چھا گیا. اس ملک میں ہم لوگ جو جیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اس میں اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے. چاروں طرف انسانوں کے قدموں پر گرے ہوئے نظر آتے. ہزار روکو کسی کو کہ بھائی ہم سے محبت کا، ہمارے آدر و سمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کسی کو اگر بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، تو وہ سیدھے اس کے قدموں پر سر رکھتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں. مگر یہ ہر ایک سے محبت کا، ادب کا، آدر و سمان کا، آستھا کے ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے. اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے. اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا، اس خدا سے، اس پرمیشور سے، اس سے اپنی محبت کا ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. اور آپ اپنے گرو سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. یہ چیزیں بڑی گڈ مڈ ہو جاتی ہیں کچھ قوموں میں، جیسے ہمارے یہاں کی قوم. اور پھر وہ بات بڑھتے 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 صرف گرو تک نہیں رہتی، پھر وہ جانوروں سے محبت کے اظہار تک. اللہ نے جس کو بچا لیا وہ شکر ادا کرے. تو آخری نبی الرسول محمد الرسول اللہ کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص
صرف ان تبدیلیوں کو بیان کرے یا کتاب لکھے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے انسانی معاشرے اور تہذیب میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10,000 صفحے بھی کافی نہیں۔ بازاروں میں کاروبار کے انداز بدل گئے، عدالتوں کے طور طریقے بدل گئے، حکومت کا مقصد اور انداز بدل گیا۔ ایک نئی تازہ دم تہذیب نے انسانی زندگی کو ایک نئی بہار بخش دی، پوری انسانی زندگی کو اپنے زیر اثر لے لیا۔ شرم و حیا جو انسان اور جانور کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، جب شرم اور حیا انسان سے نکلتی ہے تو وہ انسان کم اور جانور زیادہ بن جاتا ہے۔ نبوت محمدی کے ذریعے انسانوں کو کھویا ہوا حیا کا، شرم کا لباس ملا، زیور ملا، سلیقہ ملا۔ صبر و برداشت کا مزاج عام ہو گیا۔ بات بات پر جو انسان غصہ ہو کر تلوار اٹھا لیتا تھا، سر تن سے جدا کر دیتا تھا، یہ رویہ بدل گیا۔ معاف کر دینے، برداشت کر لینے کا مزاج عام ہو گیا۔ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بڑی بڑی جنگیں صرف کسی ایک حاکم کے غصے کی وجہ سے، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے گئے، یہ سب بدل گیا۔ لوگوں میں، عام انسانوں میں ایثار و تواضع پیدا ہو، دوسروں کی ضرورت کا خیال، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا شوق، مہمان نوازی، اپنی غلطی مان لینے کا مزاج۔ میں دکھ کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں جو کچھ بولتا ہوں یا بول رہا ہوں، یہ الگ الگ الفاظ خامخواہ نہیں بول رہا ہوں۔ کاش کہ آپ سب سننے والے ایک ایک لفظ پر اپنی بیماریوں کو دیکھیں، پکڑیں، تب فائدہ ہوگا۔ اور یہ عادت نہیں ہے، اس سے ہمارا دل بہت ٹوٹتا ہے، بالکل عادت۔ اپنی غلطی کی معافی مانگنا یہ معمولی لفظ ہے، معمولی جملہ ہے، معمولی۔ آج 99% لوگ اپنی غلطی نہیں، بلکہ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو تب بھی مان لیجئے کہ ہاں مجھ سے غلطی، یہ ہے اخلاق۔ ہر شخص آج اپنی صفائی پیش کرتا ہے فوراً، اور مجمع عام میں کہنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے
یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں. سب یہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے. وہ جو ہمارا خالہ زاد بھائی ہے اس میں یہ خرابی ہے. وہ جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ جو ہماری بھابھی ہیں، اس میں یہ خرابی ہے. اور یہاں جو بیٹھے ہیں حضرت جبریل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کے بچے بہت مقدس ہستیاں ہیں. امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں رہتے تھے، اور ان کا مقام دیار پورب میں یو پی کے مشرقی حصے میں وہ تھا جو مغربی یو پی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہفتے کے لیے لکھنؤ تشریف لائے حضرت مولانا الیاس. چونکہ ہمارے حضرت والد صاحب کا تعلق ان دونوں سے بہت گہرا تھا، حضرت مولانا الیاس نے کہا کہ حضرت مولانا شکور فاروقی کی خدمت میں جانا ہے، آپ مجھے لے جائیں. چنانچہ حضرت مولانا شکور فاروقی صاحب سے وقت لے لیا گیا اور کسی نے بتا دیا کہ فلاں وقت. تو یہ دونوں حضرات حضرت مولانا الیاس اور ہمارے والد صاحب حضرت مولانا شکور صاحب فاروقی کی خدمت میں حاضر. حضرت مولانا شکور فاروقی صاحب 1 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے تھے. وقت بتانے والے سے کچھ غلطی ہو گئی. جو وقت انہوں نے بتایا تھا اس کا 1 گھنٹے کے بعد کا وقت بتایا بتانے والے نے. عام طور سے بزرگوں کے خادم اتنے ہی سمجھدار ہوتے. حضرت مولانا شکور صاحب فاروقی مزاج کے تھے. بس غنیمت یہ ہے کہ ہاتھ میں درہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق تو بڑے غصے کے ساتھ استقبال کیا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی وقت کا اتنا خیال نہیں. جو وقت میں نے دیا تھا اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ تاخیر سے آ رہے ہیں. حضرت والد صاحب نے فوراً معذرت اور صفائی کے لیے کچھ کہنا چاہا. یہی کہنا چاہا کہ جو وقت ہم کو بتایا گیا ہم ٹھیک اسی وقت پر حاضر ہوئے. تو گویا غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے، وقت بتانے والے سے ہوئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حضرت والد صاحب نے کہنا چاہا حضرت مولانا الیاس نے ہاتھ دبا دیا. والد صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا نہیں، بڑوں کے سامنے صفائی نہیں پیش کی جاتی، اپنی غلطی مان لی جاتی. ہے کسی کے پاس یہ اخلاق؟ غلطی ہو تب بھی نہیں مانتے، اور یہاں وہ سکھا رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہو تب بھی اپنی غلطی مان لیتے، صفائی نہیں پیش کرتے. لیکن یہ چیزیں نفسانیت ختم نہیں ہو رہی کسی طرح ختم، اور اس کی سنجیدہ فکر ہی نہیں نظر آتی کہ میری یہ کمزوریاں دور ہوں. داڑھی میں نے رکھ لی، کرتا پہن لیا، ٹوپی لگا لی، یہ کیا چیز؟
تو جو تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی وہ اتنی گہری تھی، اتنی ہمگیر تھی، ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن گیا. کتنا آسان ہے یہ لفظ کہنا، ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن گیا. میں قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں آج کروڑوں دینداروں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے. خود غرض خود غرض خود غرض اور خود غرض، یہ ہے دینداری؟ قطعاً خیر خواہی. کیا تبدیلیاں حضور کے ذریعے آئی تھی؟ لوگوں نے کرتا پہننا شروع کر دیا، لوگوں نے ٹوپی لگانی شروع کر دی، لوگوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی. میں وہ تبدیلیوں کو گنانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. امانت داری، اللہ، ایک پیسے کی خیانت، ایک پیسے کا کرپشن کروڑوں انسانوں کی زندگی سے نکل گیا. آپ سوچیں اس ملک کی معاشی حالت کہاں پہنچے گی جہاں 100% لوگ ایماندار. مجھے روز تجربہ ہوتا ہے، روز 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 کوئی صاحب نظر آتے ہیں بڑے دیندار، فلاں صاحب سے بیعت ہیں، خوب روتے ہیں، خوب ماشاءاللہ بالکل. لیکن جب ایک شخص سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کی میری بات ان تک پہنچاتے ہیں یا ان کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں تو 20% سچ اور 80% جھوٹ بولتے ہیں. اس دینداری سے اللہ گواہ ہے مجھے شدید نفرت، شدید نفرت. اور میں اپنے کو قابو میں نہیں رکھ پاتا. شاید کسی وقت 2 جملے ضرورت سے زیادہ کہہ دیتا ہوں. خدا کے بندو، اسلام کو سمجھو، اسلام کو بدنام کرنا چھوڑو. جس صفات لاؤ اپنے اندر، خیر خواہی، امانت داری، ایثار و تواضع، صبر و برداشت، عفو و درگزر، سخاوت، ہمدردی، اللہ کے مخلوق کی خدمت، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت اور پیار، راستوں کو صاف رکھنا، گھر کا کچرا باہر نہ پھینکنا. ہے کسی کے سامنے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے؟ جواب دیجیے. غریبوں اور کمزوروں کا بہت خصوصی لحاظ اور اکرام. اکرام کا لفظ بول رہا ہوں. ان کی عزت نفس کا خیال، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. اسلام خانقاہ کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، خانقاہ کی ماہانہ مجلسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام الفرقان کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام مدرسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام تبلیغی جماعت کے ذریعے نہیں پھیلا تھا. کیا کہلوانا چاہتے ہوں؟ اسلام مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا تھا.
اور اس وقت شاید اس میں مبالغہ زیادہ نہ ہو کہ بدترین اخلاق مسلمانوں نے پوری دنیا انسانیت کے بڑے حصے کو متحد کر دیا تھا. اتحاد، قومیں متحد ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، طبقات کے اعتبار سے حاکم محکوم، کسان مزدور امیر غریب مرد عورت. کیا زبردست اتحاد. اور یہ اتحاد علماء اگر کچھ سن رہے ہوں یہاں یا دور بیٹھے ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر یہ مضمون چھیڑ رہا ہوں، اگرچہ میں تفصیل نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ تفصیل سیکھیں، سمجھیں، تفقہ حاصل کریں. 4 بنیادوں پر اصلی مسلمانوں نے اسلام کی صحیح اور مکمل سمجھ رکھنے والوں نے کروڑوں اور اربوں افراد کو متحد کر دیا تھا. ایک تو ان کے درمیان اتحاد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب نے ایک خدا کا بندہ ہونا تسلیم کیا. ورنہ خداؤں کی وجہ سے بھی تو تقسیم ہوتی ہیں. یہ فلاں کو پوچھتے ہیں، 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 یہ فلاں کے بھکت ہیں، یہ فلاں کے بھکت ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں. کمال کی تبدیلی. جب کروڑوں انسان اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں لا الہ الا اللہ، الگ الگ خداؤں کے پجاری ہم نہیں ہیں، ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں. اتحاد کی مضبوط بنیاد وحدت الہ. اتحاد کی دوسری بنیاد وحدت بنی آدم. یہ یقین آ گیا دنیا کے لوگوں کو کہ سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کالے ہوں گورے ہوں عرب ہوں عجم ہوں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد. ایک سگا رشتہ قائم ہو گیا. کوئی اونچ نیچ، کوئی تفریق، سب ختم. بہت بڑی تبدیلی تھی. پھر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تفصیل نہیں بیان کرتا. ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ایک انقلابی سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم وآدم وآدم من تراب لا فضل لعربی على عجمی. کچھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں.